بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابرق اتصال، کنیکٹنگ انرجی، نیا توانائی کا ذریعہ جو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ یہاں میں جس توانائی کا ذکر کر رہا ہوں وہ غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع میں سے ہے، لیکن ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ اس کا نام تابرق اتصال ہے، اور اس توانائی کے سامنے تمام اوپیک ممالک کے تیل اور گیس کے ذخائر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمانی بجلی کے سامنے صرف ایک ماچس کی تیلی، حجم کے اعتبار سے نہیں بلکہ معیار کے اعتبار سے، یعنی کہ تمام اوپیک ممالک کے تیل اور گیس کے ذخائر کی توانائی کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو وہ اس توانائی جس کے متعلق میں آگے تفصیل سے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ سامنے ان ذخائر کی مثال ایسے ہوگی جیسے آسمانی بجلی کی حرارت کے سامنے ماچس کی تیلی کی حرارت، اور جس توانائی کی میں بات کر رہا ہوں وہ آسمانی بجلی کی مصداق و مثل ہے۔ اب میں اس توانائی کی قسم کی تعریف بیان کر دیتا ہوں۔ تابرق اتصال کا مختصر انگریزی ترجمہ کنیکٹنگ انرجی ہے۔ تابرق اتصال کا عمومی انگریزی ترجمہ ہے until the speed of lightning in connection or as swift as lightning in union، اور اس کا توانائی کے منبع کے حوالے سے مخصوص ترجمہ ہے connection by connecting through connecting source of energy۔ تابرق اتصال دوسرے موجود یا دریافت شدہ توانائی کے ذرائع سے مماثلت تو رکھتی ہے، لیکن اپنی اثر پذیری کے اعتبار سے بہت بڑا فرق رکھتی ہے جو کہ درجہ ذیل ہے۔ تابرق اتصال سیدھا سفر کرتی ہے۔ اس کی لہریں دونوں اطراف کو طویل مسافت تک متاثر کر سکتی ہیں اگر اس کو باقاعدہ اس کے موصل کے ساتھ حفاظت کے ساتھ منتقل نہ کیا جائے، اور باقاعدہ اس کے موصل کے ساتھ منتقل کرنے کے بعد اس کو اس کے موصل کے اندر مقید کیے جانے کا مکمل انتظام نہ کیا جائے۔ تابرق اتصال کی دریافت کے لیے، یعنی اس کے ذخائر کا کھوج لگانے کے لیے جو آلات یعنی کہ کھوجنے کے آلات ہیں ان کی ترتیب بالکل مختلف ہے۔ تابرق اتصال سیدھی لکیر کی شکل میں سفر کرتی ہے۔ اس کو موڑنے، بینڈ کرنے کی ترتیب اور طریقہ کار انتہائی پیچیدہ ہے۔ اگر اس توانائی کو منتقل ہونے کے لیے موصل نہ ملے اور اس کو اس توانائی کے ذخیرے سے باہر نکالا جائے تو اس توانائی کی 5 لیٹر کی مقدار سے 10 سے 15 کلومیٹر کے علاقے میں موجود جو بھی جاندار ہوں گے ان کے جسم پر موجود تمام بال کھڑے ہو جائیں گے۔ نیز تابرق اتصال کو موصل نہ ملنے کی صورت میں منتقل کرنے کے لیے اس کی لہروں کی شکل درجہ ذیل طرز سے بنتی ہے۔ موصل کے ساتھ اتصالی شکل، بغیر موصل کے اتصالی شکل۔ تابرق اتصال کے ذخائر سعودی عرب، ترکیہ، ایران اور سوئٹزرلینڈ میں پائے جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ تابرق اتصال کا استعمال زمان و مکان کے راستے، انٹر گلیکٹک پورٹل اور بین المجراتی انٹر گلیکٹک اور بیرونی خلا آؤٹر سپیس اور بیرون کہکشانی آؤٹر گلیکٹک سفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تابرق اتصال کی 5 لیٹر کی سٹور شدہ مقدار اپنے موصل کے اندر بطور ایندھن 3 نوری سال کے روشنی کی رفتار سے سفر کے لیے کافی ہے، اور یہ اس توانائی کی قسم کی طاقت ہے جو کسی بھی دریافت شدہ توانائی کی قسم سے ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے،
اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کے وسیع ذخائر سعودی عرب، ترکیہ، ایران اور سوئٹزرلینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہاں اس نقطے کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پر برقی جھٹکے، الیکٹریکل شاک کی صورت میں، چاہے وہ آسمانی بجلی کا ہو یا کسی اور بجلی کا، انسانی جسم بظاہر سلامت رہتا ہے، لیکن برق اتصال کے براہ راست انسانی وجود یا کسی بھی جاندار کے وجود سے گزرنے کی صورت میں موت تو یقینی ہے ہی، مگر ظاہری انسانی یا جاندار وجود بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور یہ عمل ایسے ہوتا ہے کہ وجود ریزہ ریزہ ہو کر اور راکھ بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور یہ عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ عمومی انسانی بصارت کی قید بصارت میں نہیں آ پاتا، یعنی کہ انسانی آنکھ اس عمل پذیری کو اس کی تیزی کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتی کہ کیا ہوا ہے، اور انسانی یا کوئی بھی جاندار وجود ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں برق اتصال کی تکنیکی تفصیلات کی طرف، جن میں سے چند ایک مختصراً درج ذیل ہیں۔ اس کی شعاعیں ہمیشہ عمودی سفر کرتی ہیں، مڑتی نہیں ہیں، اور اگر موڑنا مقصود ہو تو ایک انتہائی پیچیدہ، خطرناک اور مشکل ترین عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس توانائی کی شعاؤں کو اگر موصل نہ ملے جس میں یہ منتقل یا سفر کر سکیں اور فضا میں پھیل جائیں، تو اس صورت میں 10 تا 15 کلومیٹر کے علاقے میں شدید بے وزنی کی اور تمام جانداروں کے بال کھڑے ہونے کی کیفیت ہوگی۔ برق اتصال کی طاقت آسمانی بجلی کے فی سیکنڈ کی مقدار سے کم از کم 50 گنا زیادہ ہے۔ صحیح اندازہ اس کی دریافت اور پیمائش کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ برق اتصال کا بہاؤ جہاں بھی اس کا ذخیرہ موجود ہو، وہاں اپنے ذخیرہ سے نکلنے کے بعد اوپر کی جانب ہی ہوتا ہے، یعنی دائیں یا بائیں یا نیچے کی جانب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بہاؤ کی سمت ہمیشہ اوپر کی جانب ہی ہوتی ہے۔ برق اتصال کی نوعیت ہر اس سیارے پر جہاں اس کے ذخائر موجود ہوں مختلف ہوتی ہے۔ سیارے کا محل وقوع اور کثافت اس کی نوعیت کی تبدیلی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، مگر تمام جگہ ایک خصوصیت یکساں ہوتی ہے، اور وہ ہے اس کے بہاؤ کی رفتار، یعنی سیارے کی تبدیلی سے اس کے بہاؤ کی رفتار میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ برق اتصال کے اشاریوں کا تعین۔ برق اتصال کنیکٹنگ انرجی کے بنیادی اشاریوں کا تعین موجودہ زمین یعنی پلینٹ ارتھ پر تبھی ممکن ہے کہ جب اس کو سیارہ زمین میں اپنے ذخیرے سے نکال کر ماپا جائے، اور تبھی اس کے تمام اسکیل مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اہم بات، اگر میں اس کے بنیادی یا جزوی اشاریے یا اسکیل یا مقدار متعین کرنا چاہوں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ سیارہ زمین پلینٹ ارتھ پر اس کے اشاریے آج تک متعین نہیں ہو سکے۔ برق اتصال کی دریافت کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے آپ کو مجھ سے معاہدہ طے کرنا ہوگا، جس میں میرے حصے کا تعین ہوگا اور باقاعدہ معاہدہ ضامنوں کی موجودگی میں مرتب کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اجازت نامہ، لائسنس اور NOC مرتب کر کے جاری کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے عرصے تک
تا برق اتصال کے ذخائر کی موجودگی کو ثابت کر دوں گا انشاءاللہ۔ 6 ماہ کا عرصہ کیوں درکار ہے؟ مجھے اس دریافت کے لیے متعلقہ ریاست یا حکومت سے کسی بھی قسم کی تکنیکی یا مالی معاونت درکار نہیں ہوگی۔ لاجسٹکس اور سیکیورٹی کے علاوہ تو مخصوص آلات جن کی مدد سے تا برق اتصال کو دریافت کرنا ہے کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تیار کرنی ہیں، تو اس وجہ سے شب و روز کی سخت مشقت اور سوچ بچار کے بعد جب میری تیاری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، تو میں کسی بھی مخصوص جگہ یا کھلے میدان میں تا برق اتصال، کنیکٹنگ انرجی کے ذخائر اور باقی خصوصیات جو اوپر بیان کی ہیں ان کی تصدیق کروا دوں گا انشاءاللہ۔ نیز مجھے اپنے آلات تیار کرنے کے لیے چند رضاکار بھی درکار ہوں گے جن کی تلاش اور انتخاب بھی میں خود ہی کروں گا۔ ایک انتہائی اہم بات، تا برق اتصال کا جو بھی ذخیرہ دریافت ہوگا اس میں مجھے 50% کا حصہ درکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یعنی سید محمد ساجد حسین کو اس کائنات کے مخصوص علاقوں کی سیاحت کرنی ہے، اور اگر مجھے اس توانائی کا 50% حصہ نہیں ملتا تو میرا کائنات انسانی کے مخصوص علاقوں کی سیاحت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ دوسری اہم بات، جس بھی مملکت ریاست میں یہ توانائی کا ذخیرہ دریافت ہوتا ہے تو اس ریاست کے بقیہ 50% کی مقدار اس مملکت کی تمام تر ضروریات اور اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک میں صف اول میں رکھنے کے لیے کم از کم 1000 سال تک کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ۔ میری سیاحت یعنی سید محمد ساجد حسین کی سیاحت چونکہ کائنات انسانی کے مخصوص علاقوں کی طرف ہے انشاءاللہ، لہٰذا اس مقصد کے لیے مجھے روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار سے سفر کرنا درکار ہے، اور ساتھ ہی کئی جگہوں پر پورٹلز تعمیر کرنے ہیں۔ اس وجہ سے یہ 4 ممالک جہاں اس توانائی کے ذخائر موجود ہیں یعنی سعودی عرب، ترکیہ، ایران اور سوئٹزرلینڈ، ان تمام ممالک میں ہر ذخیرہ میں مجھے یعنی سید محمد ساجد حسین کو 50% حصہ درکار ہے۔ بصورت دیگر میری کائنات کی سفری ضروریات پوری نہیں ہوتی اور میری اس تمام تر مشکل ترین اور انتہائی پیچیدہ نوعیت کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے آلات کی تیاری سے لے کر بنیادی اور جزوی اعشاریوں و اعداد و شمار کا تعین کرنا اپنے اللہ کی مدد و نصرت سے مجھے خود ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اگر مجھے میرا مطلوبہ حصہ جس سے میری کائناتی سفر کی ضرورت پوری ہو سکے وہ نہیں ملتا تو پھر میں اس کام میں ہرگز نہیں پڑوں گا، اور یہ بات بالکل سیدھی اور واضح ہے۔ خلاصہ، تا برق اتصال کنیکٹنگ انرجی ایک نیا توانائی کا ذریعہ ہے۔ تا برق اتصال کنیکٹنگ انرجی توانائی کا سورس جزوی طور پر تو دوسرے توانائی کے ذخائر سے مماثلت رکھ سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر سیارہ زمین پلانٹ ارتھ پر موجود دوسرے توانائی کے ذخائر سے کلیتاً مختلف ہے۔ زمین پر اس کے وسیع ذخائر سعودی عرب، ایران، ترکیہ اور سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ تا برق اتصال کنیکٹنگ انرجی کا 5 لیٹر سٹور شدہ ذخیرہ 3 نوری سال کے سفر کی روشنی کی رفتار سے
سفر کی اہلیت رکھتا ہے اور کافی ہے۔ اس روشنی کی، اس توانائی کی منتقلی کے عمل کے دوران اس کے ذخیرے سے کسی بھی موصل کے ساتھ امپیکٹ کے نتیجے میں 10 تا 15 مربع کلومیٹر کے علاقے میں شدید بے وزنی کی کیفیت ہوگی اور ساتھ ہی تمام جانداروں کے بال کھڑے ہو جائیں گے۔ اس توانائی کو کھوجنے کے آلات موجودہ توانائی کے ذخائر کو کھوجنے کے آلات سے جزوی طور پر مشابہت تو رکھتے ہیں مگر مجموعی طور پر مکمل مختلف ہیں، اور ان کو میں خود تیار کروں گا انشاءاللہ۔ تابرق اتصال کنیکٹنگ انرجی کو سٹور کرنے کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے اور وہ بھی میں ہی وضع کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے سعودی عرب، ایران، ترکیہ اور سوئٹزرلینڈ کے ذخائر میں علیحدہ علیحدہ 50% حصہ درکار ہے۔ میرا کائنات انسانی کے مخصوص حصوں کی طرف سفر اور سیاحت کا ارادہ ہے، اور اگر مجھے ذخیرہ میں سے 50% حصہ نہیں ملتا تو میری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ میرے لیے تابرق اتصال کنیکٹنگ انرجی کی موجودگی کو ثابت کرنا اور اس کے ذخیروں کی دریافت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے آپ سے معاہدہ اور کام کرنے کی اجازت ضمانت کے ساتھ درکار ہے، نیز جو بھی توانائی کا ذخیرہ دریافت ہوتا ہے وہ اس متعلقہ ملک کا قومی اثاثہ ہوگا، تو مجھے متعلقہ ملک سے معاہدہ، اجازت نامہ، لاجسٹکس اور سیکیورٹی کے علاوہ کسی بھی قسم کی مدد درکار نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک انتہائی ضروری اور اہم ترین بات، تابرق اتصال کنیکٹنگ انرجی کو تلاش کرنے اور دریافت کرنے سے لے کر اس کو ذخیرہ کرنے تک کے عمل کے لیے دنیا کے ماہرین کے پاس نہ تو آلات موجود ہیں اور نہ ہی صلاحیت موجود ہے۔ لہٰذا براہ کرم اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کام کو شروع کرنے پر غور کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس توانائی کے زمین پر اصل انچ با انچ مقام کے تعین کا پہلا قدم ہی ایسٹرونومیکلی الائنڈ میپنگ ہے، یعنی انسانی کائنات کے اصل نقشے کے ساتھ سیارہ زمین پر اس کے اصل ذخیرہ کے مقام کو تلاش کرنا اور تعین کرنا۔ تو دنیا کے کن ماہرین کے پاس کائنات انسانی کا اصل نقشہ موجود ہے، اور پھر کن ماہرین کے پاس یہ علم اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو اختیار کر کے تابرق اتصال کنیکٹنگ انرجی کے اصل مقام کو تلاش کر سکیں، کیونکہ یہی واحد رستہ ہے ان ذخیروں کی تلاش کا۔ لہٰذا آپ سے بار دیگر درخواست ہے، عملی کام کی طرف آئیں تاکہ آپ کی مملکت، انسانیت اور میری طرف کائنات کی عظیم بھلائیوں کے کام کا آغاز ہو سکے۔ والسلام، سید محمد ساجد حسین۔